السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم آج کی تیسری نشست میں دور رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کربلا تک ایک تسلسل کے ساتھ خلافت راشدہ سے کربلا تک کے واقعات آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہماری کل کی جو نشست تھی، جس میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے تفصیلی احوال اور خصوصیت کے ساتھ، آپ کے اختصار کے ساتھ ہم نے مناقب و فضائل بیان کیے، اور مگر اس سے زیادہ ہم نے آپ کی خلافت راشدہ کا جو دوسرا حصہ پہلو تھا، اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر یقیناً یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے، چونکہ وقت کی تنگی ہے، اور وقت کی تنگی کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات کو ایک مختصر انداز میں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور دارالعلم کے تمام احباب کو اور ذمہ داران کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، ہم نے کل جو گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے تقریباً 10 سال کی خلافت راشدہ، یعنی 13 سے 23 سن ہجری تک، 23 سے 13 سن ہجری تک کا آپ کا دور مبارک رہا، اور 23ویں ہجری کے وہ بھی اواخر میں، وہ بھی کیسے اواخر میں، جیسے کہ آپ کو کہ میں نے کل گوش گزار آپ کے سامنے بات کی ہے کہ بالکل آخری دور ہے، آخری دور میں جب کہ معاملات سارے ختم، 4 دن باقی رہ گئے تھے، ایسے دور میں، ایسے وقت میں ہوا یہ کہ آپ کو شہید کیا گیا، تو مکمل 23 ہجری مکمل ہو چکی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ 24ویں ہجری کے آغاز سے آپ کا دور مبارک کا آغاز ہونے لگا۔ آپ نے جب آپ کی شہادت کا حملہ آپ پر ہوا، فیروز ابو لولو نے جب آپ پر حملہ کیا، تو آپ نے یہ ارادہ کیا، جب آپ کو پتہ لگ گیا، کیونکہ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، کیونکہ جب اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے تو یہ تو اولیاء کرام کے سردار ہوتے ہیں، اللہ کے صحابہ کرام ہیں، پھر پلس یہ کہ عشر مبشرہ ہے، اور دوسرے صحابہ میں بھی کون دوسرے درجے کی افضلیت کے اعتبار سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس کی تفصیلات کا علم دے دیا کرتا ہے۔ تو میں ایک آپ کو اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم ہجری کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں تو ہجری کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تواریخ بھی آپ کے گوش و گزار کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ پاک کا جو 10 سال کا عرصہ رہا، وہ 623 عیسوی یعنی کرسچن ایرا سے لے کر 632 تک چلا، چونکہ ہجری میں اور انگلش میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور مبارک 632 سے 634 تک رہا، حضرت عمر فاروق کا 634 سے 44 تک رہا، تو وہاں پر آ جائے گا آپ کو 23ویں ہجری۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک جو ہوگا 23ویں سن ہجری سے لے کر 36ویں سن ہجری تک جائے گا، 35 سن ہجری کے بعد تک 12 سال کی آپ کی خلافت راشدہ رہی ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ 644 سے 656 تک آلموسٹ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ، اچھا پہلے میں بات کا آغاز ہونے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وارضاہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور ان 6 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان میں سے تم کسی ایک کو چن لینا اپنی خلافت کے لیے، یہ میرے حساب سے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات اور رحلت کے وقت اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ وہ کون کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد، یہ لوگ تھے
اگر یہ تم تینوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں تو عثمان، اگر تمہیں یہ ذمہ داری ملے تو آپ نے پھر ان کو ہر ایک کو وصیت فرمائی. تو یہ 6 لوگ تھے جن کو وصیت فرمائی. جب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، دیکھیے خوبصورتی دیکھیں خلافت راشدہ کی، جب آپ کو یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اس کمیٹی کا ایک رکن بنا دیں، تو آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے. بلکہ اسد الغابہ میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ رہیں گے مگر اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ کمیٹی میں نہیں رہیں گے. اپنے بہنوئی کو جو عشر مبشرہ میں سے حضرت سعید، ان کا بھی نام نکلوا دیا گیا، ان کو بھی اس میں شامل نہیں فرمایا. اچھا، شورا نے اب اس موضوع پر اپنا اجلاس کیا، بحث کرنے لگے، تمہیز کرنے لگے. اب اس بات پر غور و خوض کیا جانے لگا کہ اب کیا کیا جائے. تو طے ہوا کہ بھئی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا تھا، عوام الناس سے ان کی رائے جاننے اور ان سے ووٹنگ کرنے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی، اور کہا گیا کہ پھر یہ ہونے کے بعد پھر مجلس میں اپنی رپورٹ پیش کرے. یہ بات بھی قابل ذکر رہے کہ مجلس میں حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کے بارے میں برابر رائے تھی. ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی کم یا کوئی زیادہ، دونوں کے بارے میں برابر رائے تھی. اب اسی لیے عوام کے سامنے کوئی نام تجویز کرنے سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ضروری سمجھا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 3 دن 3 رات تک انتہائی محنت مشقت کے ساتھ اس نازک ترین ذمہ داری کو نبھانے لگے. ہر ایک کے پاس جاتے اور رازداری کے ساتھ جن جن لوگوں تک وہ پہنچ سکتے تھے انہوں نے پہنچا، ان کی رائے حاصل کی، ان سے معلوم کیا. گھروں میں بیٹھی ہوئی پردانشین خواتین سے رائے لی گئی، چراگاہوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے چرواہوں سے پوچھا گیا، مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے مسافروں سے ان کی رائے پوچھی گئی. مکمل 3 دن تک آپ لگے رہے بہت ہی محنت کے بعد. جب 3 دن کا اختتام ہوا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ مجلس، اچھا آپ سنیے، یہ ہے دیکھیے محبتیں اہل بیت اطہار میں اور صحابہ کرام میں، حضرت علی میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھا گیا کہ آپ کس کو خلیفہ سمجھتے ہیں، کون آپ کی رائے میں، چونکہ بینگ سٹیزن آف مدینہ منورہ اسلامک اسٹیٹ، ان کا بھی تو رائٹ ہے، حق ہے ووٹ دینے کا. تو وہ کہنے لگے میری نظر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارضاہ زیادہ حقدار ہیں. جب مولا مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اکرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں کون خلافت کے زیادہ حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ. تو معزز سامعین کرام، بہرحال اس کے بعد مجلس سے شورا پھر بیٹھی اور سب کی موجودگی میں پھر مشورہ ہوا. ہونے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانے کا مکلف بنایا گیا ہے. یہ اعلان ہونا ہی تھا کہ تمام لوگ جوق در جوق حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، حتیٰ کہ ہجوم کی وجہ سے حضرت عثمان تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. آپ اٹھائیں اسد الغابہ لے لیں، البدایہ والنہایہ لے لیں. تو معزز سامعین کرام، یہ تھا اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی خلافت کا معاملہ پیش آیا اور آپ کو خلافت کی ذمہ داری سے دی گئی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے جیسے ہی خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو میری خلافت وہی ہوگی جو نہج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو نہج تھا، جو منہج تھا، اسی پر کامزن رہیں گے اور وہی کام کریں گے. اور پھر آپ نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ نے اعلان یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو کمزور نہیں پڑنا ہے، اپنی طاقت کو یکجا رکھنا ہے، اتحاد میں زندگی ہے، اتحاد ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 34 سن ہجری کے آغاز میں، 34 سن ہجری اور 644 کرسٹن ایرا، یہ آپ کی خلافت کا آغاز ہو رہا ہے. معزز سامعین کرام، یہ وہ دور ہے تاریخ اسلام کے چند مشکل ترین اور خطرناک ترین بحثوں میں سے، ابحاث میں سے وہ یہ ہے جس کا آج کا موضوع ہے، آج کا عنوان ہے. مشکل اس لیے کہ اس دور کے بارے میں جو ہے جتنی غلط اور صحیح واقعات کی ملاوٹ ہو چکی ہے، شاید ہی اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی. اور خطرناک ترین اس لیے ہے کہ یہ کسی معمولی انسان کا دور خلافت نہیں ہے، یہ پہلی بات. اور میں خود بھی بذات خود بھی عاجز، سنبھلتے ہوئے کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد، باضابطہ ایک رائٹ اپ لکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے بات کرنے کی جسارت کیا ہوں.
کیونکہ میں کوئی عام آدمی کے دور خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس شخصیت کا زمانہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں اپنی ان کے نکاح میں عطا فرمائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین اور وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہے، اور اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور جس پر حق کے سوا کچھ نہیں جاری ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، اس اعتبار سے آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑا ہی اہم ترین دور ہے، بڑا ہی اہم ترین دور ہے اور مشکل ترین دور بھی ہے۔ یہاں سے جیسے کہ آپ صلی اللہ، میں نے گزشتہ درس میں، گزشتہ ہماری گفتگو میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ ایک فتنوں کے درمیان آپ ایک دروازہ ہے، یعنی وہ جب دروازہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد فتنے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جس کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ نے اپنی شہادت سے قبل بھی ارشاد فرمایا تھا، دیکھو اگر تم لوگ مجھے شہید کر دو گے تو اس کے بعد اتنا فتنے پیدا ہوں گے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہر کر کے نماز تک ادا نہیں کر پاؤ گے، نماز تک ادا نہیں کر پاؤ گے، اس قدر فتنوں کا دور ہوگا، یہ آپ نے بذات خود فرمایا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کون؟ معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ورضاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے وہ کون؟ السابقون الاولون، السابقون الاولون، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابتدائی اسلام لانے والے، یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ چوتھے شخص تھے اسلام قبول کرنے والوں میں، چوتھے شخص تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی دن رات اسلام کے لیے مال آل تن من دھن سب کچھ آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا فرمایا؟ فرمایا کامل الحیاء والایمان، حیا دار ہے، جو آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند برابر فرما لیا کرتے، حضرت عثمان آتے تو ان کے لیے اپنا تہبند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا تہبند مبارک کو درست فرما لیتے، جو کہ آپ گزشتہ ایام میں غالباً سن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ جود و سخا کے مالک، حضرت اپنی دینی ملی سماجی خدمات اور ایمان میں کاملیت اتنا لٹایا سب کچھ نچھاور کر دیا اسلام کے لیے، حیا داری میں یکتا، ذل ہجرتین، دو ہجرت کرنے والے، یعنی حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت فرمانے والے، پھر مدینہ پاک کی طرف لوٹ کر کے پھر ہجرت فرمانے والے، کاتب وحی۔ ہم آپ کو اکثر کو نہیں پتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے، وہ قائم اللیل، ہر وقت راتوں میں عبادت میں گزارتے، دائم الصوم، اور ایسا روزہ رکھتے کہ سوائے ممنوع ایام کے چھوڑ کر کے روزے رکھا کرتے، جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی ہے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لیا ہے۔ جامع القرآن، قرآن کریم، ناشر القرآن، قرآن کے جمع فرمانے والے بھی ہے اور اس کے نشر کرنے والے میں بھی ہے، عشر مبشرہ میں شامل ہے، خلفائے راشدین میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، اور فرمایا اگر اللہ مجھے 40 یا 100 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا، جن کے دست مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فرمایا، جو بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود حبیب پاک نے ان کو بدریین میں شامل فرمایا۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بار بار لا کر کے سووں کے اونٹ لا کر کے نچھاور کر دیے، تب فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو کوئی کام کرے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تو میں آپ کے سامنے گوشو گزار کچھ خصوصیات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بیان کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کون، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر میں آپ کے فضائل بیان کرتے بیٹھوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو اسی بات پر مکمل ہو جائے اور یہ نشست بھی ناکافی رہے، تو میں چونکہ جیسا آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا عنوان جو ہے اس سے مختلف ہے، طوالت سے بچنے کے لیے صرف متعلقہ حصے اور باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی،
میں اس امر خلافت کا مستحق ان لوگوں میں سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وفات پائی کہ ان لوگوں سے راضی تھے، اور ان کے نام لیے۔ پھر ایک نوجوان انصاری آیا اور کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اللہ عز و جل کی رحمت سے خوش ہوں، آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا وہ آپ جانتے ہیں، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، پھر سب کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے، کاش میرے ساتھ معاملہ مساوی کا ہوتا کہ اس کے سبب سے نہ مجھ پر عذاب ہوتا نہ ثواب ہوتا، یعنی مجھے یہ نہ دی جاتی تو ہو سکتا مجھ سے وہ نہ ہوتا۔ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا کہ مہاجرین اولین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان کے حق کو پہچانیں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، جنہوں نے دار الہجرت اور ایمان میں ٹھکانہ پکڑا، ان کے احسان کرنے والوں کو احسان قبول کریں اور ان کے بروں کی برائی سے درگزر کریں، اور میں ان سے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ کہ ان کے ذمیوں یعنی جو لوگ بعد غیر مسلمین ان کا عہد پورا کریں اور ان کے دشمنوں سے لڑیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا کریں۔ یہ صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 1392 ہے۔ سنن البیہقی کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے ایک اور وصیت کنٹینیوشن میں فرمائی، خلافت کا معاملہ فرمایا ان 6 افراد کے درمیان رہے گا، پھر اگر تم میں سے 3 میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں تو اے عثمان، اگر تمہیں یہ ذمہ داری ملے تو تم کہ آپ لوگوں پر جو ہے ابو محیط کے خاندان کو مسلط نہ کر دینا، اور اے عبد الرحمن، اگر تمہیں لوگوں کی ذمہ داری ملے تو تم دیکھنا لوگوں کی گردنوں پر اپنے اقارب کو یعنی رشتہ داروں کو نہ لادنا۔ اے علی، اگر تمہیں یہ موقع ملے، یہ ذمہ داری دی جائے تو تم بنو ہاشم کے لوگوں کو لوگوں پر مسلط نہیں کر دینا۔ یہ امام بیہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں روایت فرمائی ہے۔ تو آپ نے اپنے وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت فرما دی، اور ایک بات اور فرمایا کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو بنو جدعان کے غلام صہیب 3 دن تک لوگوں کی امامت کراتے رہے۔ اس دوران لوگوں میں سے معزز اور لشکروں کے امیر مشورے سے اپنا امیر منتخب کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بغیر مشورے کے امیر بننے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی وصیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے۔ آپ کی وصال ہوا، حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ میں اس لیے آپ کے گوش گزار کی وصیتیں وضاحت کیا ہوں کہ کیونکہ آج کل کا موجودہ دور ایسا ہے کہ کوئی نادان جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کردار یا آپ کی مقام اور مرتبے پر کوئی آنچ نہ اٹھائے، کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اس وجہ سے یہ جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس کے آپ کے گوش گزار کر دیا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آخری جو وصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا، جب کسی نے آپ سے پوچھا، اہل کتاب کے ایک عالم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے کے بارے میں اپنی کتابوں میں کیا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں پاتا ہوں کہ وہ ایک صالح خلیفہ ہوں گے، مگر اپنی قرابت داروں کے معاملے میں نرم دل رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یرحم اللہ عثمان ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں 4356 حدیث پاک ہے، تو یہ حدیث پاک آپ کے گوش گزار ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کا ابتدائی سال بہت ہی پرسکون اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بھئی ایسے دور رہا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دور کا جو گولڈن پیریڈ جہاں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے آگے بڑھایا۔ 24 سن ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کی۔ اس میں سے بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں، لیکن یہاں ابھی مسلمان مستحکم اور طاقتور نہیں تھے، اور خطرہ تھا کہ یہ ممالک اور ریاستیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹ نہ جائیں۔ لہٰذا حضرت عثمان بن عفان نے فوج کو ترتیب دیا، جدید انداز میں، نئے انداز میں فوج کو ترتیب دیا۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا لے کر کے قسطنطنیہ کی طرف تشریف لے گئے،
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سے قسطنطنیہ کہہ کر کے اکثر ہم سنا کرتے ہیں کہ اول جیش یغزون الی بلادی قیصر روم، کہ قیصر روم کے شہروں کی طرف جو پہلا بیڑا جائے گا، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا، جنتی ہوگا. تو یہ وہ پہلا جو بیڑا تھا، یا بعض مورخین نے اور دوسرے بیڑے بھی کہے ہیں، مگر وہ یزید کے دور کا جو بیڑا گیا تھا اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی 26 سن ہجری کی بات ہو رہی ہے. اور معزز سامعین کرام، جب یہ بیڑا جب روم پر پہنچا تو وہاں کے رومیوں پر سکتہ طاری ہو گیا کہ آپ کی فوجوں کو دیکھ کر، آپ کے فوج کی جمع مردی کو دیکھ کر، آج کے دور کا فرانس، یورپ کے کئی ممالک اسلام کے آفاقی نظام کو پہنچایا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اسلام پھیلنے لگا. آج کا فرانس، پورا یورپ پھیل گیا. اسلامی فوجوں نے دور عثمانی میں ادھر ایک دوسری طرف سندھ، مکران، تبرستان اور کابل اور متعدد جو ایشیائی کنٹریز ہے، کابل، افغانستان تک، ہند تک آپ کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. آپ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ، کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کی بہت وسیع وسعت ہوئی، یہاں تک کہ انتظامی اور رفائی شعبوں میں بھی کئی قسم کی آپ نے تبدیلیاں لائی. اور میں چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کی سیرت پاک کے موقع پر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے انداز خلافت کا ذکر کیا تھا، مگر یہاں پر پہلے کر دوں گا چونکہ بعد میں جو فتنوں کا آغاز ہوگا اور جو آپ کی شہادت کا تسلسل چلے گا وہ تھوڑا طویل ہوگا. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج میں تھوڑا انداز تبدیل کرتے ہوئے آپ کا جو دور خلافت ہے اس کو پہلے ذکر کر دوں اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو. تو معزز سامعین کرام، آپ کے پاس کیا تبدیلیاں آئی، آپ کے دور خلافت میں کیا ہوا؟ انتظامی اور رفاہی شعبوں کا اجرا نئے طور پر نکالے گئے. ہر علاقے میں سستے اور آسان طریقے سے انصاف کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا. اور حضرت عثمان نے تمام صوبوں کے گورنروں، قاضی اور ارکان کی دولت کی چھان پٹک کر کے نہایت زیرک اور محنتی حاکم مقرر کرتے. بھائی اپنی طرف سے تو آپ کوشش کرتے، مگر جب وہی گورنرز جا کر کے کوئی اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر نہیں پڑتی. اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے ان کو تبدیل بھی فرمایا. جب میں فتنوں کی بات ہوگی تو تب آپ کو اس کا ذکر کروں گا. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں گورنروں اور عمال کو حکومت کی طرف سے ہدایات جاری کی جاتی. ہر ایک کے لیے خط لکھا جاتا، کہا جاتا کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے. تمہیں یہ یاد دلایا جاتا کہ بھئی تم لوگوں پر ظلم و ستم کے لیے نہیں بنائے گئے، لوگوں کے لیے انصاف کے لیے، لوگوں کی رحم دلی کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ نے گورنروں کے نام حکم جاری فرمایا، اس میں تحریر تھا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران یا چرواہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام پر ٹیکس ڈال کر کے، بوجھ ڈال کر کے رونگتے چلے جائے. تو آپ برابر آپ فالو اپ کیا کرتے تھے. آپ کے عہد خلافت میں جو بڑے کام ہوئے ہیں وہ ہے قرآن کریم کا مکمل جمع ہونا. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے شہر میں تھے. آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ قرات کلام پر، یعنی قرآن کریم کا جو ڈائلاگ ہے جو مختلف قراتوں پر پڑھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کوئی الگ کتاب یا الگ طریقے تھے، نہیں، اس کے پڑھنے کے انداز، بیان کرنے کے، یعنی قرآن کریم کو پروناؤنس کرنے کے جو ڈیفرنٹ ڈائلاگز ہوتے ہیں، جو ایکسنٹ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے جب اختلاف پائے حضرت عثمان بن عفان کو آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور حضرت حفصہ کے پاس جو حضرت عمر کے پاس جو قرآن تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی، وہ قرآن حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی ان کے پاس محفوظ تھی. آپ نے وہ منگوایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پھر سے نگرانی دی گئی. ان کی نگرانی میں کام دیا گیا کہ وہ دوبارہ قرآن کریم کو ترتیب سے لکھے، اور جب وہ سارا کچھ ترتیب دے دیا گیا تو جو پرانے نسخے تھے ان نسخوں کو جلا دیا گیا، ان کو دفن کروا دیا گیا تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ، قبرص، موراکو وغیرہ کی طرف اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. نیز آپ نے اسلامی ممالکوں کے ساحلوں کو
بیزنٹائن جو تھا کہ حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلم بحری فوج یعنی نیوی بنائی آپ نے، پہلی نیوی بنی اسلام کی اپنے زمانے خلافت میں۔ حضرت عثمان کا جو کارنامہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا جمع کرنا تھا، اور اس کے بعد کیا کیا، باقی کے جو اوراق تھے ان کو جلا دیا گیا، اور ہر ایک بڑے بڑے شہروں میں جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکہ، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مصر وغیرہ ایک ایک قرآن کریم کا ایک ایک نسخہ بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ ایک آفیشیل ریسائٹر یعنی قرآن کریم کا صحیح قاری کو بھی بھیجا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفاعی مہمات سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں سادہ طرز زندگی تھی، سادہ اطوار، اعلیٰ اخلاق، عام آدمی تک رسائی، ظلم اور ستم سے نفرت، زیادتی اور تجاوز سے دوری آپ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے شاہکاروں میں اور کارناموں میں شامل ہے۔ آپ کے دور مبارک کے ابتدائی 6 سال انتہائی کامیاب ترین فتوحات، کامیابی اور کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہے جس پر ساری دنیا رہتی دنیا تک ناز کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جب یہ بات ہوئی تو اب آئیے اب میں دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ 6 سال تو آرام سے گزر گئے، مگر اس کے بعد ہونے یہ لگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ گورنرز تھے ان کے حوالے سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، اور لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے اقربا اور اپنے خاندان والوں کو بہت زیادہ نواز رہے ہیں اور ان کو خلافت دی جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ایک حدیث پاک کا آخری حصہ عرض کرتے ہوئے آگے چلوں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بعد میں جا کر کے وہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو تھے عبداللہ بن ابی سرح جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے تو اسلام قبول کیے اور بعد میں ہوا یہ کہ پھر یہ لوٹ کر کے یہاں سے نکل کر کے ہوا یہ کہ وہ مصر کی طرف چلے گئے، جو ملک مصر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں تو کاتب وحی بھی تھے، کاتب بھی تھے، پھر شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے وہ مکے سے نکل کر کے مدینے سے نکل کر کے مکے کی طرف آ گئے اور وہ مشرکین میں شامل ہو گئے۔ اور جیسا کہ میں نے غالباً درس قرآن کے ضمن میں اس بات کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت کریمہ کے حوالے سے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے کئی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو ان کو بھی عبداللہ بن ابی سرح کو کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر ہوا یہ کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پناہ لے چکا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لائے اور لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ نظر انداز کیے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4069 حدیث پاک ہے۔ تو عبداللہ بن سعید بن ابی سرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے اور صحابہ کرام تشریف فرماتے، اور 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی، چونکہ بنو امیہ سے ہی تعلق تھا، دونوں کا تعلق بنو امیہ سے تھا، تو آپ نے حضرت عثمان کی پناہ کو قبول فرما لیا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں 3 مرتبہ نظر انداز کرنے لگا تو میں سمجھا کہ شاید تم میں سے کوئی اٹھتا اور اٹھ کر کے اس عبداللہ بن سعید بن ابی سرح کو قتل کر دیتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیسے آپ کے دل کی بات جان سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہے یہ ایک ون آف دا ریزن تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں بغاوت کے۔ وہ ہوا یہ کہ حضرت عثمان نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ون آف دا ریزن بننے والے رہے، اور بھی ولید بن عقبہ وغیرہ دوسرے بھی آئیں گے ابھی، اور اس کے بعد پھر ان کی بھی وہیں پر وفات ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایک تھی ریزن، کیونکہ جب ان کو بنایا گیا تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ان کو کیوں بنایا گیا، کیونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناپسندگی کا اظہار فرمایا تھا، مگر چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ کی رشتہ داری حضرت عثمان بن عفان سے بھی تھی، تو لوگوں کو یہ لگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کو فوقیت دے رہے ہیں دوسرے صحابہ پر، اور ایک دوسرے تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ۔
تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہونے والی بغاوت کی ایک دوسری وجہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی گورنری کے دور میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ شراب کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے پائے گئے اور ان کو سزا بھی دی گئی اور ان پر حد بھی جاری کی گئی، ان پر حد بھی جاری کی گئی، جس کا صحیح مسلم میں حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لا کر کے عرض کرنے لگے کہ ان کے پاس ولید بن عقبہ کو لایا گیا، انہوں نے صبح کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر کہا کہ میں تمہارے لیے زیادہ کرتا ہوں، اور ان کے خلاف 2 آدمیوں نے گواہی دی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان نے کہا کہ اس نے شراب پی ہے، تو آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اٹھو اور اس کو کوڑے مارو، ولید بن عقبہ کو۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب اپنے شہزادے کو فرمایا کہ انہیں کوڑے مارو۔ حضرت حسن نے کہا کہ خلافت کی گرمی بھی انہی کے سپرد کر دو جو ان کی ٹھنڈک کا والی ہے۔ تو حضرت علی نے اس بات کی وجہ سے حضرت حسن پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا اے عبداللہ بن جعفر اٹھو اور ان کو کوڑے مارو۔ پس انہوں نے انہیں کوڑے مارے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کوڑوں کو گن رہے تھے۔ فجلدہ وعلی یعد حتی بلغ 40، یعنی 40 کوڑے مارے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو پھر دوسری جگہ کا جب ایک مقام کا گورنر بنایا گیا تو لوگوں میں پھر اعتراض اٹھنے لگا اور بڑھنے لگا کہ کیا بات ہے کہ بھئی ان کو کوفہ کا جب گورنر بنایا گیا تو اس وجہ سے لوگوں کو اعتراض اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں خلفاء کون کون تھے، یعنی گورنرز کون کون تھے۔ نمبر 1، بحرین میں مروان بن حکم عامل تھا، اور اس شخص کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ایک شدید فتنہ پرور شخص تھا، اور یہ ہوا کہ ان کے والد کو حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، اور یہی بدبخت تھا جس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اسی کا لکھا ہوا ایک خط تھا، جھوٹا خط تھا، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کا باعث بنا۔ میں شہادت کی بات آئے گی تو میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا، اور یہی وہ شخص تھا مروان بن حکم جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا، اور یہاں تک کہ اس تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جنازہ مبارکہ کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ دوسرے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو شام کے حضرت عمر فاروق کے دور میں، حالانکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنری دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر بنائے گئے تھے شام کی طرف کے۔ البتہ ایک جو رول تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ یہ تھا کہ آپ کسی ایک گورنر کو 4 سال سے زیادہ کہیں رہنے نہیں دیتے، تاکہ ایک جگہ پر رہ کر وہ اپنا گروہ بنانے کی مہلت نہ مل سکے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے 4 سال ابھی مکمل ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شام کے اس علاقے میں، جو ایک محدود علاقہ تھا اس وقت، علاقے کی بجائے آپ کو شام کا پورا علاقہ، اس کے ساتھ فلسطین، بیت المقدس وغیرہ تک کے علاقے آپ کی گورنری میں دے دیے تھے۔ تیسری چیز تھی عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، اور عبداللہ بن ابی السرح جو ہے وہ آپ کے ماتحت تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان کے کچھ اختلافات کی وجہ سے ہوئے، اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عبداللہ بن سرح رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو معزول کیا، اور عبداللہ بن ابی السرح رضی اللہ عنہ کو پورے مصر کا گورنر قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاہ گورنر کے کوفہ بنائے گئے، اور یہ کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ جو پہلے خلیفہ تھے، ان کو گورنر تھے، ان کو ریپلیس کیا گیا، اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے دور میں خلیفہ تھے، ان کو ریپلیس کیا گیا، اور یہ ایک ون آف دا ریزن تھے، بہت بڑا ریزن تھا جن پر لوگوں کو بہت اعتراض تھا ولید بن عقبہ پر۔ ان کے کوئی معاملات تھے وہاں پر جس کی وجہ سے، اور کرپشن
کرپشن کے پھیل جانے وغیرہ کی وجہ سے، تو جب بہت زیادہ شکایتیں آنے لگی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گورنر مقرر فرمایا تھا. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کئی گورنرز کو جب تبدیلی کی بات آئی تو آپ نے، جیسے سعد بن ابی العاص ہے، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، جب ولید بن عقبہ پر اعتراضات ہوئے تو آپ نے ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ سعید بن العاص کو بنایا. بعد میں کوفہ کی عوام نے آپ پر بھی شدید ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو پھر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یہاں کا گورنر بنایا گیا. غالباً یہ بات تھوڑی سی آپ کی ذہن میں رہے، اس وجہ سے میں نے بتا دیا تاکہ اپنی گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ساری چیزیں رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتراض یہ ہونے لگا کہ آپ کے گورنر صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری چیز آپ کے گورنروں کی وجہ سے لوگوں پر غلط اثر پڑ رہا ہے. حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والے اور اٹھنے والوں کے سامنے کوئی حقیقی وجوہات نہیں تھی کہ ان کو ایک خلیفہ راشد جن کو عوام نے اور اجماع صحابہ نے اپنی آزاد مرضی سے منتخب کیا ہو کے خلاف یوں اٹھنا سراسر بغاوت اور اسلام سے دشمنی تھی. احتجاج، اختلاف اپنی جگہ، کئی صحابہ کرام کا کئی کے ساتھ رہا، مگر ایک ایسے خلیفہ راشد کے قتل کا کوئی جواز نہیں بنتا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی، جنہوں نے ساری عمر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا. اب آئیے کہ اس کی تفصیلات میں گئے بغیر، تفصیلات فتنہ مقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں گئے بغیر میں آپ کو شارٹ پوائنٹس کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. حضرت عثمان نے باوجود باغیوں کے، آپ نے جتنا ہو سکتا تھا آپ نے لوگوں کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی، گورنروں کو ریپلیس کیا، لوگوں کو یقین دہانی کی، مگر اس کے باوجود مصر وغیرہ سے نکل کر کے لوگ آئے اور آ کر کے مدینہ منورہ میں بات چیت کے بہانے سے آ کر کے محاصرہ کر لیا. مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت سے سبکدوش نہیں ہوئے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ امت کی طرف سے منتخب تھے. صرف ایک ٹولہ آ کر کے کل کے دن ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا تھا یہ بات کہ ایک ٹولہ اٹھ کر کے آ جائے اور خلافت سے اترنے کا مطالبہ کرے، تو یہ تو کوئی بات ذہن میں آنے والی نہیں ہے. پلس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اور جب منافق اس خلافت کی قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ کر ملو گے. چنانچہ آخر وقت تک بھی جب باغیوں اور منافقین نے آپ کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہیں اتارنا. چنانچہ میں اس پر عہد پر قائم رہوں گا اور صبر کرتا رہوں گا. سنن الترمذی نے نقل کیا. اور پھر فرمایا بخدا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو پھر قیامت تک ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکو گے، نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے. آپ کی شہادت پر مدینہ پاک میں اور کیسا 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کہ گھر کا 40 دن تک محاصرہ، نہ کھانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے، نہ پانی دیا جا رہا ہے، اور آپ کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں نماز کی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو بیان کرنے میں کوتاہی کیا کرتے ہیں. ہم آپ کے فضائل و مناقب تو بیان کرتے ہیں، مگر آپ کی مظلومیت اور آپ پر کیا گیا ظلم و ستم کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. مصر سے آنے والے وفد کے اعتراضات کا حضرت عثمان بن عفان نے تسلی بخش جواب دیا، اور اس کے لیے حضرت عبداللہ بن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی پہل فرمائی، اور آپ نے ابن ابی سرا رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا اور بنا کر کے وہ وفد کو واپس بھیج دیا. مگر ہوا یہ کہ راستے میں ایک مشکوک آدمی کو انہوں نے پکڑا جس کے پاس سے حضرت عثمان بن عفان کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط ملا. اس میں مصر کے جو گورنر ہے ان کو یہ لکھا گیا تھا کہ جب یہ وفد مصر پہنچے تو ان تمام کو قتل کر دیا جائے. اس خط پر حضرت عثمان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. یہ سب ہونے کے بعد وہ لوگ راستے سے واپس مدینہ منورہ آ گئے باغی، اور حضرت عثمان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان نے اس خط سے برات کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ میرا خط نہیں ہے، یہ دستخط میری ضرور ہے مگر یہ خط میرا نہیں ہے. جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مروان بن حکم تھا جس نے کہ پس پردہ یہ ساری چیزیں کی.
پس پردہ یہ ساری چیزیں کھیل رچایا. یہ محاصرہ تقریباً آپ کے گھر کا 40 دن تک رہا. نہ آپ کو مسجد نبوی میں نماز کی اجازت ہے، نہ آپ کو بیر روما جو آپ نے خود خرید کر کے لوگوں کو دیا ہے اس سے آپ کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو معزز سامعین کرام، اس قدر آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے، کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ باغیوں کی شورش کے باوجود حضرت عثمان نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. محاصرے کے دوران باغیوں نے 40 روز تک آپ کا کھانا پانی بند کیا، مگر اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے. آپ نے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اٹھنے والا، جو خلاف اٹھنے والا جو گروہ تھا، اس کے پیچھے آپ نماز بھی ادا فرماتے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی کافر یا غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ یقیناً یہ ایک مسلمان تھے، مگر یہودیوں کی سازشوں کا حصہ بن چکے تھے. اور آپ کا حقیقتاً کون ایک شخص تھا جو آپ کے قاتل تھا اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. بس نادان یہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام بھی شامل تھے، نعوذ باللہ. نہیں، دراصل کچھ غلط فہمی کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن ادیس اور حضرت محمد بن ابو بکر وغیرہ شامل ہوئے، مگر جب ان کو حقیقت کا اظہار ہوا، حقیقت کی بات کا پتہ چلا، تو وہ نکل کر کے واپس چلے گئے. تو معزز سامعین کرام، جو بلوائی واپس جا چکے تھے وہ لوگ پھر وہ خط کا بہانہ بنا کر کے واپس آئے. حضرت علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ نے کہا اگر اجازت دیں تو ہم باغیوں کا سار کاٹ کر رکھ دیں گے. تو آپ نے اجازت دینے سے انکار فرمایا اور فرمایا مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہاؤں. مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے بغاوت کا ایسا وقت طے کیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اور چند افراد مدینہ منورہ میں باقی تھے، تاکہ ایسے وقت حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان خلافت سے دستبردار ہو جائے اور ان کا جو ارادہ اور مقصد ہے وہ ارادہ اور مقصد پورا ہو جائے. مگر حضرت عثمان بن عفان نے ان کے مقصد کو پورا ہونے نہیں دیا. 35 سن ہجری ذوالقعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرے کا آغاز کیا اور 40 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا. اور حضرت علی بن ابی طالب نے ایک دروازے پر حضرت امام حسن کو ٹھہرایا، دوسرے پر امام حسین کو ٹھہرایا، محمد بن حنیفہ کو ٹھہرایا. خود پانی لا کر کے حضرت عثمان بن عفان کو پہنچایا کرتے، کھانا لا کر کے پہنچایا کرتے. مگر 18 ذی الحجہ کا مبارک دن اور وہ جمعے کا دن غالباً تھا اور آپ روزے سے تھے، بحالت روزہ، بھوکے پیاسے، 82 ایئرز کی ایج میں مظلوم مدینہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ کو، جبکہ آپ روزے سے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، پچھلے دروازے سے کچھ بدماش اور باغی لوگ کود کر کے اندر گئے اور آپ پر حملہ آور ہوئے. آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ روکنے کی کوشش کی تو آپ کی انگلیوں پر حملہ کیا تو آپ کی انگلیاں شہید ہو گئی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب کہ آپ قرآن کریم فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے. حضرت سیدنا عثمان کون؟ جس نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع تر زمین پر اسلامی سلطنت کو قائم فرمایا اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جامع شہادت نوش فرمایا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پاک کو الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد باغیوں نے مدینہ منورہ میں ہر جگہ پھیل گئے، مدینہ منورہ میں ہر جگہ پھیل گئے، تاکہ اس وجہ سے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے حضرت عثمان بن عفان کا جو قصاص لیں گے وہ آسانی کے ساتھ قصاص نہ لے سکیں. ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، صحابہ کرام مغموم ہو گئے، صحابہ کرام کا غم اور ستم کی وجہ سے ان کا برا حال اور نڈھال ہو گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب کو جیسے خبر ملی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان رضی اللہ عنہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں. حضرت علی حضرت عثمان کی جسد مبارک پر جا کر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شہید ہو گئے ہوں، آپ کی بھی روح پرواز ہو گئی ہو.
حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر واجب ہے کہ اس بد عملی پر تم پر کوہ احد پھٹ پڑے اور تم پر گر پڑے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی بے نیام تلوار تھے، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے باہر نکل گئی ہے کہ تلوار نیام میں تھی اللہ کی تلوار، اب یہ باہر نکل چکی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، گفتگو طویل ہو رہی ہے، آج کی ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جو کل کی گفتگو ہوگی وہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک دور مبارک جو بڑا ہی کٹھن دور مبارک ہے اسلام کا، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔